ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سورہ بقرہ آیت نمبر 183. محترم ناظرین، آج کے اس درس میں آپ لوگوں کو روزے کے چند آداب بتانے جا رہا ہوں. روزے کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے، نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے کی بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. مومنوں اور مسلمانوں کو رمضان المبارک کی آمد پر اخلاص اور ایمان کے ساتھ ساتھ ثواب کی نیت کرتے ہوئے یہ ارادہ کر لینا چاہیے کہ وہ اس ماہ مبارک میں نیک اعمال کو انجام دے کر اپنے نامہ اعمال کی جھولیوں کو نیکیوں سے، اچھے کاموں سے پر کر لیں گے. چونکہ جن لوگوں نے اس ماہ مبارک کو پایا اور اس کو پانے کے بعد اس نے اب اپنی مغفرت نہیں کرائی تو اس سے بڑا خائب و خاسر انسان نہیں ہو سکتا. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے. حدیث اس طریقے سے ہے: عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم عنف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له. کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس شخص کے اوپر رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہو اور پھر وہ رمضان کا مہینہ اس طریقے سے گزر گیا کہ اس کی مغفرت نہیں ہو سکی، تو اس سے بڑا بد نصیب انسان کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں اس ماہ مبارک کو پانے کے بعد اس کے اندر کثرت سے اچھے اعمال کرنے چاہیے. دوسرا ادب اس روزے کا یہ ہے کہ اس مہینے کی آمد پر ہمیں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا اور اس کے اندر اچھے اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو سکھلایا کرتے تھے کہ جب چاند نظر آئے تو یہ دعا پڑھو. بالخصوص رمضان کے مہینے کا چاند جب نظر آتا تو صحابہ کرام کو سکھلاتے اور یہ دعا پڑھنے کو کہتے: اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. یعنی اے اللہ، تو نے ہمارے اوپر امن و سلامتی کے چاند کو طلوع کیا. ربی وربک اللہ، تو ہی میرا اور سب کا رب ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کا جو چاند نظر آئے گا اسے دیکھ کر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سی حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام ضرور کریں. نمبر 3، روزے کے آداب میں سے تیسرا ادب یہ ہے کہ سحری کا اہتمام کریں اور سحری تاخیر سے کھائیں. چونکہ سحری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے: تسحروا فإن فی السحور برکہ. اور دوسری حدیث اس طریقے سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية. اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی. اس کے بعد ہم لوگ نماز کے لیے نکلے تو میں نے کہا اذان اور سحری کے درمیان کتنا وقفہ ہے؟ تو بتلایا گیا 50 آیت پڑھنے کے بقدر. یعنی جتنی دیر میں 50 آیتیں پڑھی جا سکتی ہے اتنا ہی وقفہ ہونا چاہیے سحری اور اذان کے درمیان. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تاخیر سے سحری کھائیں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو اور ہمیں برکت بھی ملے. چوتھا ادب روزے کا یہ ہے کہ افطار میں جلدی کرنا چاہیے.
جب سورج غروب ہو جائے تو افطار میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ احتیاط کے طور پر سورج غروب ہونے کے باوجود 5 منٹ 7 منٹ لیٹ کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر، بخاری حدیث نمبر 1957۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک بھلائی پر قائم رہیں گے جب وہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے، یعنی جیسے سورج غروب ہوگا افطار کر لیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ افطار کے وقت دعائے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روزے داروں کو چاہیے کہ روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کا اہتمام کریں، بالخصوص افطار کی گھڑی میں روزے دار کو کثرت سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، چونکہ یہ ایسی گھڑی ہوتی ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ بہقی نے روایت کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، ثلاث دعوات لا ترد، دعوت الوالد لولدہ ودعوت الصائم ودعوت المسافر۔ پہلا یہ کہ جب باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے، 3 ایسی دعائیں ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ پہلا یہ کہ والد یعنی باپ جب اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے تو ان کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ دوسرا روزے دار جب دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین سے تو ان کی بھی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ تیسرا یہ کہ مسافر کی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزے کی حالت میں اللہ رب العالمین سے کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرنا چاہیے، اپنے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ چھٹا ادب، روزے کے آداب میں سے چھٹا ادب یہ ہے کہ احکامات کو بجا لا کر ممنوعات سے روک کر اللہ رب العالمین کا تقوی حاصل کیا جائے اور اپنے روزے کا جو ثواب ہے اس کو ضائع نہ ہونے دیا جائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، میں نے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا اسی طریقے سے جیسا کہ تم سے پہلے امتیوں پر فرض کیا تھا تاکہ تم تقوی حاصل کر لو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، یعنی جو شخص جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا اور جھوٹ پر عمل کرنا بھی نہیں چھوڑتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگوں کا کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزے کی حالت میں جتنے بھی ممنوع اشیاء ہیں یا ممنوع اعمال ہیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے اور احکامات کی پابندی کرنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی رضا طلب کرنے کے لیے ہمیں ہر وقت اچھے اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ ساتواں ادب روزے کا یہ ہے کہ افطار کے وقت تر کھجور سے افطار کیا جائے۔ اگر تر کھجور میسر نہ ہو تو سوکھے کھجور سے افطار کیا جائے، اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو کم از کم پانی سے افطار کرنے کا اہتمام کیا جائے، چونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں گے تو ایک تو روزے رکھنے کا الگ ثواب ملے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ہمیں الگ سے ثواب ملے گا۔ 8واں ادب یہ ہے روزے کا کہ قیام اللیل یعنی تراویح کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، چونکہ اس مہینے کے اندر یعنی رمضان کے اندر جو شخص تراویح کا اہتمام کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے بخاری شریف حدیث نمبر 37 کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے ماہ رمضان میں قیام اللیل کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد 9واں ادب یہ ہے روزے کا کہ روزے دار کو افطار کرایا جائے۔ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو افطاری کے لیے سامان مہیا نہیں ہوتا،
ان کے پاس کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوتا تو ایسے لوگوں کی تشخیص کر کے انہیں افطار کرایا جائے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب مل سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، من فطر صائما کان له مثل اجر الصائم غیر انه لا ينقص من اجر الصائم۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص روزے دار کو افطار کراتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں واقع ہوتی۔ یعنی ایک انسان اگر روزے دار کو افطار کراتا ہے تو اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں روزے دار کو افطار کرانے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ 10واں ادب اس ماہ کا یہ ہے کہ ہمیں آخری عشرے کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور آخری عشرے کو تلاش کرنا چاہیے اور اس کے اندر کمر بستہ ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت کے لیے لگ جانا چاہیے، چونکہ بخاری شریف حدیث نمبر 2024 کے اندر ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو پورے طور پر کمر بستہ ہو جاتے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی ریاضت کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، اور خود بیدار نہیں ہوتے بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار کرتے، اپنے گھر کے لوگوں کو بھی بیدار کرتے ہیں کہ وہ لوگ بھی مل جل کر اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ تو آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی روزے کے ان آداب کو سمجھنے اور اس کے مطابق اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔